بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. This part of our course, Object-Oriented Database Management System, focuses on an object-oriented DBMS, and that is objectivity. In previous discussions, we have been discussing the basics of objectivity. What is its structure, اور پھر یہ کہ what are the processes involved in it, اور پھر یہ کہ what are the basic types of objects that we deal with while developing or while dealing with objectivity. Here on your screen you can see the reference for this part of our discussion, and that is the Objectivity C++ Programmer's Guide Release 10.0. So this is basically the reference book that we are using for our discussion here. Now we are at the second chapter of this guide, and this chapter covers the Objectivity C++ programming interface, because we have seen that the Objectivity DB will provide you with the database functionality. وہ جو ایکٹیویٹیز یا ایکشنز یا پروسیسز یا اسٹیپس جو پرفارم کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے اوپر، جس میں کہ آپ آبجیکٹس کریٹ کرنا، ڈیلیٹ کرنا، یہ آپ کو ڈیٹا بیس میں لے کے جانا، وہ ڈیٹا کو اسٹور کرنا، اس کو ایکسیس کرنا، انڈیکسز وغیرہ کریٹ کرنا. دس از دا فنکشنالٹی دیٹ اے ڈی بی ایم ایس یوزلی پرووائڈس، اینڈ ہیئر ان دس کیس دا آبجیکٹیوٹی وچ از این آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈی بی ایم ایس دیٹ پرووائڈز یو آل دیز فنکشنالٹیز. لیکن وین یو ٹاک اباؤٹ یور ایپلیکیشن، کہ آپ کسی سسٹم کے لیے ایک ایپلیکیشن بلڈ کرنی ہے، obviously اس کے لیے آپ یوز کریں گے کوئی پروگرامنگ انٹرفیس. تو ہم اپنے اس کورس میں جس پروگرامنگ انٹرفیس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے C++. تو اب جو ہمارے پاس آگے کے کچھ چیپٹرز ہیں اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو جنرل اسٹرکچر ہوتا ہے ایک آبجیکٹیوٹی C++ ایپلیکیشن کا، وہ کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم ایک ایگزامپل ایپلیکیشن اس کو ڈسکس کریں گے. اس ڈسکشن کی لائٹ میں پہلے ہم اس کے بیسکس دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں، ہم کیسے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں اور کون سی چیز اس میں کیا رول پلے کرتی ہے. اس کے بعد ہم ایگزامپل کو لے کے اس کو جب الیبوریٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں زیادہ سمجھ آئیں گی. تو اس چیپٹر کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ آبجیکٹیوٹی C++ پروگرامنگ انٹرفیس کیا چیز ہے، اور پھر یہ کہ واٹ آر دا اسٹیپس دیٹ وی ٹیک while developing an application using this particular tool، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا. تو جو یہ آبجیکٹیوٹی C++ پروگرامنگ انٹرفیس ہے، یہ بیسیکلی ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم ایک ایپلیکیشن کو بلڈ کر سکیں. اب جو یہ PI ہے پروگرامنگ انٹرفیس، اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ کلاسز ہیں، سب گلوبل کلاسز کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو فنکشنز ہیں، آپ میتھڈس کہہ سکتے ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں. اور ان کو ہم ظاہر ہے کہ اپنی جو اپلیکیشن بلڈ کرتے ہیں ان کے اندر ہم ان کو کال کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم جو اپلیکیشن اپنی بلڈ کریں گے تو اس میں جو کلاسز ڈیفائن کریں گے، اس میں جو ان کے میتھڈز ڈیفائن کریں گے، دیٹ وڈ بی اسپیسیفک ٹو آور ایپلیکیشن. لیکن ظاہر ہے کہ جو فنکشنالٹی ہم لینا چاہتے ہیں وہ فنکشنالٹی ہمیں جو ہے وہ جو یعنی جو سسٹم سے ریلیونٹ فنکشنالٹیز ہیں، ان کی کلاسز، ان کے میتھڈز، فنکشن وغیرہ، وہ آپ کا جو PI ہے، جو پروگرامنگ انٹرفیس ہے، اس پہ ڈیفائنڈ ہے. تو اپنی جب اپلیکیشن بلڈ کرتے ہیں تو ان کے اندر ہم ان کو کال کرتے ہیں. جیسا کہ یعنی C++ کا ایک جنرل پیٹرن ہے کام کرنے کا، کہ اس میں آپ کانسیپٹ ہے ہیڈر فائلز کا اور لائبریریز کا. یعنی کیا ہوتا ہے کہ سسٹم کی اپنی بھی جو یعنی ڈکلیریشنز ہیں، جو سسٹم آپ کو فنکشنالٹی دیتا ہے. اگر کسی بھی C++ کمپائلر کی بات کریں تو جو ان کلاسز کے ڈکلیریشنز ہوتی ہیں وہ .h یا ہیڈر فائلز جن کو کہتے ہیں ان میں ہوتی ہیں، اور جو ان کی امپلیمنٹیشن کوڈ ہے ظاہر ہے کہ وہ DLL فائلز میں ہوتا ہے جن کو ہم لائبریریز کہتے ہیں. اور جس وقت ہم اپنی ایک ایپلیکیشن نارمل C++ پہ بھی لکھتے ہیں تو ہم ان لائبریریز کے ساتھ ان کو لنک کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے استعمال ہوتی ہیں. تو وہی پیٹرن جو ہے وہ لگ بھگ جو یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہم اس میں چیز دیکھ رہے ہیں وہ ہے ایپلیکیشن کنٹرول، کہ آپ کی جو ایک ایپلیکیشن ہے اس میں کنٹرول کس طرح سے مینج ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کلاس جو آپ یعنی بار بار استعمال کریں گے وہ ہے OOBJY. یعنی آپ اس کو آبجیکٹیوٹی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا نام ہے OOBJY.
یہ وہ کلاس ہے کہ جس میں یعنی ڈفرینٹ جو اسٹیٹک میتھڈز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں کہ جن کو آپ مثال کے طور پہ جب آپ خاص طور پہ آبجیکٹیویٹی کے ساتھ جب آپ لنک کرنا چاہتے ہیں یا اس کو آپ اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ڈفرینٹ جو اسٹیٹک میتھڈز ہیں وہ یعنی اس کلاس کے اندر ڈیفائنڈ ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو کلاس ہے یہ آپ کی جو ڈیفائنڈ کلاسز ہیں جو کہ یوزر ڈیفائنڈ کلاسز ہیں ان کو بھی ایک جو پرسسٹنٹ بیہیویئر اسائن کرتی ہے الوکیٹ کرتی ہے. کیونکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک ٹرم استعمال کی تھی کہ پرسسٹنس کیپیبل کلاسز PCC. تو جو آپ کی یہ کلاس ہے OOOBJY یہ کلاس بیسیکلی جو ہے وہ آپ کی جو کلاسز ہیں جو یوزر ڈیفائنڈ کلاسز ہیں ان کو ایک پرسسٹنٹ بیہیویئر دیتی ہے. دس از این امپورٹنٹ کلاس. اس کے علاوہ جو یہ یعنی جو آپ کی OOOBJY ہے یہ کلاس اس کے علاوہ دو اور آبجیکٹس کو یوز کرتی ہے. یہ جو دونوں آبجیکٹس ہیں یہ دونوں ٹرانزینٹ آبجیکٹس ہیں یعنی کہ یہ ڈیٹا بیس میں یا FTP میں اسٹور نہیں ہوتے اسکیما کا پارٹ نہیں ہے بلکہ یہ جب آپ اپلیکیشن اپنی رن کرتے ہیں اپلیکیشن بلڈ کرتے ہیں تو اس دوران یہ میموری میں کریٹ ہوتے ہیں اور وہیں پہ یہ استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان میں سے ایک ہے کنیکشن اور ایک ہے سیشن. جو ابھی آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے پاس یعنی جو OOOBJY ہے وہ اور پھر جو پلس یہ دو آبجیکٹس ہیں اور یہ بھی ٹرانزٹ آبجیکٹس ہیں جو آپ کا کنیکشن ہے اور جو سیشن ہے یہ بھی ٹرانزٹ آبجیکٹس ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ OOOBJY کی جو پراپرٹیز ہیں اس کو بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کی جو پوری یعنی جو آپ کا FDB ہے اس کی انوائرمنٹ کو گلوبلی افیکٹ کرتے ہیں. یعنی جو آپ پراپرٹیز OOOBJY کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں کچھ جو پراپرٹیز ہیں یہ پیرامیٹرز ہیں وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اپنے کنیکشن کی جب آپ کنیکشن بلڈ کرتے ہیں. اور کنیکشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر جو آپ کا FDB ہے اس سے آپ کنیکشن بلڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیشن کے ذریعے آپ ایکچولی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ان کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں FDB کے اوپر. تو جو سیشن کی آپ پراپرٹیز سیٹ کرتے ہیں وہ ایک پرٹیکولر جو آپ کی ٹرانزیکشن ہے اس کے اوپر ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ ڈفرنٹ پیرامیٹرز کیا ہے وہ سیٹنگز کیا ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو اپلیکیشن پہ جو کنٹرول ہے آپ کا جو جیسے آپ مینج کرتے ہیں تو وہ تین چیزیں جو ہے بیسیکلی استعمال ہوتی ہیں. OOOBJY کلاس ہے اور پھر جو دو آبجیکٹس ہیں جو ہمارا کنیکشن اور سیشن. پھر یہ ہے کہ جب سیشن کی بات کرتے ہیں تو سیشن جو ہے اس کے اندر آپ ٹرانزیکشن کو انیشیٹ کرتے ہیں یا اس کو پروسیس کرتے ہیں. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ٹرانزیکشن بیسیکلی وہ ایک یونٹ آف ورک ہے جو کہ آپ FDB کے اوپر کرتے ہیں. ان جنرل ایک سیشن میں جو ہے وہ ایک ہی ٹرانزیکشن جو ہے وہ آپریٹو ہوتی ہے. لیکن ادروائز یہ ہے کہ آپ ویسے ایک سیشن کے اندر ملٹیپل ٹرانزیکشنز کو بھی آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں یا مطلب لے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک سیشن کے اندر جو آپریٹو ہوگی وہ ایک ہی ٹرانزیکشن ہوگی. تو اس طرح سے یہ تین بیسک چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے اپلیکیشن کا کنٹرول کرتے ہیں. اب ہم نے ابھی جو دیکھا تھا کہ OOOBJY جو ہے یہ بیسیکلی فیکٹری ہے فار دا کنیکشن آبجیکٹ. یعنی جو آپ اس کو یوز کرتے ہیں ٹو کریٹ اے کنیکشن آبجیکٹ. اور اسی طرح سے جو آپ کا سیشن ہے ایک سیشن جو ہے وہ آپ کا آبجیکٹ جو ہے وہ OO سیشن ایک کلاس ہے اس کا انسٹنس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ OOBJY کو استعمال کرتے ہوئے آپ OO کنیکشن کلاس کے ذریعے آپ کریٹ کریں گے ایک کنیکشن آبجیکٹ اور جو OO سیشن ہے اس کلاس کو استعمال کرتے ہوئے آپ سیشن جو ہے وہ کریٹ کریں گے اور پھر اس کے اندر آپ ٹرانزیکشنز کو آپریٹ کریں گے. اب جو آپ کے پاس جو اسٹوریج آبجیکٹس جو کہ ان کو مینیج کرتے ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. جو آپ کا OOFDOBJ ہے یہ آپ کا جو فیڈریٹڈ ڈیٹا بیس آبجیکٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا اس سے ریلیونٹ آپریشن کرتا ہے. اور جو آپ کا OODBOBJ ہے یہ ڈیٹا بیس کو یعنی مینیج کرتا ہے یا اس کے ذریعے آپ کریٹ کرتے ہیں آبجیکٹ. اسی طرح جو آپ کے پاس کلاس ہے OO کنٹینر آبجیکٹ. اب یہاں پہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ہمارے پاس دو طرح کے کنٹینرز ہیں. ایک ہم کہتے ہیں کہ گاربیج کلیکٹیبل اور نان گاربیج کلیکٹیبل. تو یہاں پہ دو ڈفرنٹ کلاسز کے نام آپ کو دکھائے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اس طرح کے جو آبجیکٹس ہیں ان کو کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ کلاسز نظر آئیں گے جن کلاسز کا آپ استعمال کریں گے اس طرح کے آبجیکٹس کریٹ کرنے کے لیے. اب یہ تین ٹائپ کے تو آپ نے وہ دیکھ لیے
کلاسز کہ جن کو استعمال کر کے آپ جو آپ کے پاس اسٹوریج آبجیکٹس ہیں وہ کریٹ کریں گے. اب اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو ایک ٹائپ رہ گئی آبجیکٹس کی وہ ہے بیسک آبجیکٹس کی. جو بیسک آبجیکٹس ہیں ظاہر ہے کہ یہ وہ آبجیکٹس ہیں جن میں کہ آپ ایکچولی ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو یوزر ڈیفائن کرتا ہے. اور جو یوزر ڈیفائن کرتا ہے وہ ظاہر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کہا کہ جو پرسسٹنٹ کیپیبل کلاسز ہیں وہ اس کے ذریعے آپ ڈیفائن کرتے ہیں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اگین آپ اس کو جب پرسسٹنٹ یوں ہوگی کوئی بھی ایک یوزر ڈیفائن کلاس ہے جو بیسک آبجیکٹ کی کلاس ہے اگر وہ ڈیرائیو ہوگی فرام او بی جے وائی, کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہی وہ کلاس ہے کہ جو کہ ایک یوزر ڈیفائن کلاس کو پرسسٹنٹ بیہیویئر یا پرسسٹنس کیپیبل بناتی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ جو اس کی ڈیٹا ٹائپس وغیرہ وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن اس میں ایک اور جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہے بیسیکلی ہینڈلز. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ یعنی کانسیپٹ ہے جس کو کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ہینڈلز وہ ایک میکانزم ہے کہ جس کے ذریعے آپ جو آبجیکٹس ہیں ایک آبجیکٹیوٹی ڈی بی اپلیکیشن یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو آپ کے پاس آبجیکٹیوٹی سی پلس پلس پروگرامنگ انٹرفیس ہے اس کے اندر آپ جب آپ ایک ڈیٹا بیس آبجیکٹ کو ریفر کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ہینڈل. اب جو ہینڈل کا کانسیپٹ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کلاس ہے اس کا نام ہے او ہینڈل. یہ ایک آپ کے پاس یعنی ظاہر ہے کہ یہ او بی جی وائی کے اندر ڈیفائنڈ ہے. یہ تو اس کلاس کو آپ یعنی اس کلاس کو آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کو کلاس نیم دیتے ہیں. تو جو کلاس نیم آپ اس کو دیں گے اس کلاس کے لیے ہینڈل جو ہے وہ یہ ڈیفائن کر دے گا اور پھر اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اس کے ڈفرینٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں ممبرز ہیں ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اب ممبرز کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ وہ جو دونوں نوٹیشنز ہیں جو کہ نارملی سی پلس پلس میں استعمال ہوتی ہیں, ایک ہے اسمارٹ پوائنٹرز کی کہ جس کے ذریعے آپ ایرو کا سمبل یوز کر کے تو آپ اس کے کسی بھی یعنی اسٹرکچر کے ممبرز کو ایکسیس کرتے ہیں. تو ہینڈل کے ساتھ آپ یہ جو ایرو کا اسمارٹ پوائنٹر کا جو سمبل وہ یوز کر کے اور پھر آپ اس کے کسی ممبر کو استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں اس وقت آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے ایک ڈیفائن کیا پرسن جو ہماری کلاس ہم پہلے یوز کرتے رہے ہیں اس کو ہم آئندہ ڈیفائن بھی کریں گے. تو ہم نے ایک ہینڈل کریٹ کیا او ہینڈل اور اس کو ہم نے ایز پیرامیٹر دیا کلاس کا نام ہمارے کیس پہ پرسن اور آگے ہم نے اس یعنی ہم نے نام دیا اس آئیڈینٹیفائر کا اس کا نام ہم نے رکھا پی ایچ یعنی ہینڈل فار پرسن. تو اب جب ہم نے اس کے ممبرس کو ایکسیس کرنا مثال کے طور پہ ہمارے پاس اگر ایک میتھڈ لکھا ہوا ہے کہ ریز سیلری اور ریز سیلری ہمارے پاس ایک میتھڈ جو کہ ہم نے پرسن کلاس میں لکھا ہوا ہے اور اس میں ہم ایک آرگومنٹ پاس کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی اس کی پرسنٹیج ہے کہ ہم نے کتنی پرسنٹ جو ہے وہ سیلری ریز کرنی ہے. تو ہم نے کیسے یعنی یہ دو طریقے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک تو یہ کریں گے پی ایچ نیم آف دا ہینڈل ڈاٹ نیم آف دا میتھڈ ریز سیلری اور آگے اس کا آرگومنٹ جو جہاں کے اس کیس میں پرسنٹیج ہم نے دے دی. اور یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ پی ایچ اور وہ جو پوائنٹر کا ہم نے سمبل لیا وہ اور ریز سیلری وہی ہمارا میتھڈ اور اس کا آرگومنٹ. تو اس طرح سے یعنی ہینڈل جو ہے اس کا کانسیپٹ بہت زیادہ استعمال ہوگا اور اس کے ذریعے ہم جو ڈفرینٹ آبجیکٹیوٹی کے جو آبجیکٹس ہیں ان کو ہم ایکسیس کریں گے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ہی آپ یعنی ہینڈل کو کریٹ کرتے ہیں تو ایک تو بات یہ کہ ہینڈل جو ہے وہ اوبویسلی جو او آئی ڈی ہے وہ اسٹور کرے گا. ظاہر ہے کہ مطلب ہینڈل جو بیسیکلی وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے چونکہ آپ ایکسیس کرتے ہو ظاہر ہے کہ او آئی ڈی ہی اس کے اندر ہوگی اور پلس کچھ جو ڈیٹا ہے اس آبجیکٹ کے بارے میں جو اس کی میموری مینجمنٹ ہے وہ ڈیٹا بھی جو آپ کا ہینڈل ہے وہ اسٹور کرتا ہے. اس کو آپ پھر آپ یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں. اب ہینڈل کے بارے میں یعنی دو جو اس کی اسٹیٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. ایک ہے کہ اوپن ہینڈل اور ایک ہے کلوزڈ ہینڈل. تو اگر ایک ہمارا جو آبجیکٹ ہے وہ اگر میموری کے اندر ہے اٹ مینس کہ اٹ از اوپن تو اس کیس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو اوپن ہینڈل ہوگا دیٹ ول کنٹین دا او آئی ڈی دیٹ از ان میموری او آئی ڈی. اور اگر آپ کا ایک جو ہینڈل کلوزڈ ہے تو اس میں او آئی ڈی تو ہوگا لیکن وہ جو آبجیکٹ ہے ابھی آپ اس کو پروسیس نہیں کر سکتے بلکہ ابھی وہ ابھی ڈسک کے اوپر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس میں ہینڈل کے اندر جو آپ کا فزیکل او آئی ڈی وہ ہوگا. دیکھیں مثال کے طور پہ جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا تھا کہ آپ یو آر پریپیئرنگ فار لک اپ کہ اگر آپ اپنے ڈیٹا بیس کے اندر کسی ایک خاص آبجیکٹ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں پھر اس پہ آپ پروسیس کرنا چاہتے ہیں تو
فرض کیجئے کہ ابھی آپ سرچ کر رہے ہیں اور آپ نے اپنا جو ڈیزائرڈ آبجیکٹ تھا کسی پریڈیکیٹ کے بیس پہ کسی ویلیو کے بیس پہ آپ نے ایک آبجیکٹ کو سرچ کیا اور آپ کو مل گیا. تو جب تک آپ نے یعنی اس آبجیکٹ کو ڈھونڈ لیا اور مطلب یو ریچ دا پوائنٹ کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر یا ایف ٹی بی کے اندر اس جگہ پر یہ آبجیکٹ موجود ہے، تو اس وقت تک آپ نے ابھی آبجیکٹ کو ایکسس کر کے میموری میں لے کے نہیں آئے، تو ابھی آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا ہینڈل جو ہے یہ آبجیکٹ کلوزڈ ہے. تو اب جو آپ کے پاس ہینڈل ہے اس کے اندر اس کا فزیکل او آئی ڈی ہے، یعنی کہ جو اس کا ڈسک کے اندر اس کا او آئی ڈی ہے یا ڈسک کا جو ایڈریس ہے وہ وہاں پر ہے. لیکن ونس یو برنگ اٹ انٹو دا میموری تو پھر آپ یہ کہیں گے نو ہینڈل از اوپن. اب یہ ہے کہ آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ میموری میں ہے، اب آپ اس کو ایکسس کر کے ڈفرنٹ طرح کے جو آپریشنز ہیں وہ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں آبجیکٹ کو ایکسس کرنے کے لیے وہ ہے آبجیکٹ ریفرنس، جو بیسیکلی ایک ریپر ہے کہ جس میں کہ آپ کا جو او آئی ڈی ہے وہ اسٹور ہوتا ہے. تو اس وقت دیکھیں جیسے آپ کے سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہم کیسے ہم جو ایک آبجیکٹ ریفرنس ہے اسے ڈکلیئر کرتے ہیں. یعنی اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے کس طرح سے ایک ہینڈل کو ڈکلیئر کیا تھا، لیکن یہاں پر اب ہم یہ ہے کہ اس کا ریفرنس جو ہے وہ ایک کریٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کلاس فار ایگزامپل اس میں یہ ہو رہا ہے کہ یعنی جو ریفرنس ہے وہ خاص طور پہ اس کیس میں استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ یعنی ایک آبجیکٹ سے کسی دوسرے آبجیکٹ کو، چاہے وہ دوسری ٹائپ کا آبجیکٹ ہے، اس کو ریفر کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے ایک کلاس ڈپارٹمنٹ ڈیفائن کیا اور یہ اس کی فارورڈ ڈکلیریشن ہے، ابھی ہم نے اس کی ڈیفینیشن نہیں دی. تو اس کے بعد ہم نے کلاس پرسن ڈیفائن کی، ہم نے اس کو ظاہر پبلک اور او بی جے وائی جب کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس پرسسٹنٹ کیپیبل ہے، پی سی سی کلاس ہے. پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کی ڈفرنٹ جو باقی ڈکلیریشن دی، لیکن جس وقت ہم اس کا ایک ریفرنس اس میں ڈیفائن کرنا چاہتے تو ہم نے کیا کہا او ریف اور بریکٹ میں ہم نے ڈپارٹمنٹ دیا اور آگے ڈپارٹمنٹ. اب جو ڈپارٹمنٹ لکھا ہوا ہے وہ ہے ایٹریبیوٹ کا نام جو کہ بیسیکلی ریفرنس اسٹور کر رہا ہے ٹورڈز این آبجیکٹ آف ٹائپ ڈپارٹمنٹ. اب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آبجیکٹ ریفرنس ہے اور جو آپ کا آبجیکٹ ہینڈل ہے ان دونوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹو ایکسس دی ممبرز آف این آبجیکٹ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ہی ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے انٹرچینجبل ہے، نہیں، بلکہ بعض جیسے اس کیس میں جب آپ نے کلاس کے اندر آپ ڈیفائن کرنا آپ نے تو آپ ہینڈل کو یوز نہیں کریں گے، کیونکہ ہینڈل کا جنرلی جو یعنی آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا ان میموری اس کی ایکسس ہے اس کو آپ کریں، جبکہ جو ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو پرسسٹنٹ کر رہے ہیں اور جب وہ ڈسک پہ بھی جا رہا ہے تو وہ اس کو بھی اسٹور کر لیتا ہے تاکہ بعد میں جب آپ اس کو دوبارہ سے میموری میں لا کے ایکسس کرنا چاہیں تو ان کو بھی آپ استعمال کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل دو جو آبجیکٹ ریفرنس ہے اور جو آبجیکٹ ہیڈر ہے دونوں آبجیکٹ کو ایکسس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں بٹ دے آر ناٹ انٹرچینجبل. اس کے علاوہ ایک اور جو ریفرنس کی ٹائپ ہے اسے کہتے ہیں شارٹ ریف. یہ شارٹ ریفرنس وہ بھی اویلیبل ہے، یعنی جو جسے ریفرنس کہتے ہیں وہ کسی طرح کے بھی جو آبجیکٹ ہے، چاہے وہ ڈیٹا بیس ہے چاہے وہ کنٹینر ہے، ان کو ریفر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دیکھیے اس کے لیے مطلب ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی ٹائپ کے آبجیکٹ کا ریفرنس، اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اس میں ڈیٹا بیس بھی آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا بیس کے کیس میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ڈیٹا بیس ہے وہ تو ایک ایف ڈی بی کے جو ڈیٹا بیسز ہیں وہ ملٹیپل سائٹس کے اوپر یا ملٹیپل سسٹمز کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریفرنس از اے لارج تھنگ جس میں کہ وہ تمام پاسبلٹیز کے جس میں آپ کا یعنی ایون اگر وہ ایسا آبجیکٹ ہے کہ جو کہ دوسرے سسٹم پہ اسٹورڈ ہے اس کے لیے بھی آپ ریفرنس استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مطلب اٹس اے لارج تھنگ جس میں کہ مطلب دوسرے سسٹم کا ریفرنس بھی شامل ہو سکتا ہے. لیکن ایسی سچویشن جس میں کہ مثال کے طور پہ آپ کو ایک بیسک آبجیکٹ کا ریفرنس اسٹور کرنا، اور خاص طور پہ ایسے ریفرنسز کے جس میں کہ آپ کے پاس آبجیکٹس جو ہیں وہ سیم کنٹینر کے اندر ہیں، تو اس میں آپ کو ایک بہت بڑا ریفرنس جو ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ شارٹ ریف استعمال کریں، اور چونکہ ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیم سسٹم پہ یا سیم کنٹینر کے اندر ہے تو آپ کو اتنے بڑے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آپ کا شارٹ ریف ہے یہ اسپیس وائز آلموسٹ ہاف ہے ریف سے، تو ایک لحاظ سے یہ ہے کہ جو آپ کی اسٹوریج ہے اس کی کافی اس میں یعنی سیونگ ہے.
پھر اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس جو اس میں یوز ہوتا ہے آبجیکٹ، وہ ہے آبجیکٹ آئٹریٹر. اینڈ اگین ریمبر کہ یہ بھی وہی چیز ہے کہ جو ہم نے جو او ڈی ایم جی کا آبجیکٹ ماڈل تھا اس میں اسٹڈی کیا تھا. تو آبجیکٹ آئٹریٹر جو ہے اس کا بیسک آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک کوئی بھی آبجیکٹ ہے جس میں کہ کلیکشن آف آبجیکٹس ہیں، تو ان کے اندر جتنے بھی آبجیکٹس ہیں ان کو یعنی ایک ایک کر کے ان کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں، ٹریورس کر سکتے ہیں، یا آپ پروسیس کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو آپ کا آبجیکٹ آئٹریٹر ہے یہ بھی ایک ٹرانزینٹ آبجیکٹ ہے جو کہ اگین ان میموری میں کریٹ ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ گروپ آف آبجیکٹس ہیں جن کو باری باری ایکسس کر سکتے ہیں. اور یہ جو آبجیکٹ آئٹریٹر ہے یہ آپ کے پاس ایک کلاس ہے OOITR، اس کلاس کا آبجیکٹ ہے. تو آپ اس کلاس کو یوز کرتے ہیں اور اس کو کلاس نیم پاس کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جو نا آئٹریٹر جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ آپ اپنی ایک کوئی بھی PCC ڈیفائن کرتے ہیں اپنی کسی اپلیکیشن کے لیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ریفرنس کریٹ ہونا یا اس کے لیے آئٹریٹر کریٹ ہونا، یہ کام جو سسٹم ہے وہ آٹومیٹیکلی کر لیتا ہے، خود سے کر لیتا ہے. دیکھیں نا، آپ نے اپنی کلاس کو کریٹ کی ہے لیکن اس کلاس کے لیے جو آئٹریٹر ہے وہ تو آپ نے ڈیفائن نہیں کیا. اور ایسا ہوگا کہ جب آپ اپلیکیشن لکھیں گے تو اس میں کئی جگہ پر ایسا ہوگا کہ آپ کو اس میں اگر وہ کلیکشن آف آبجیکٹس ہے تو اس کے اوپر آپ کو آئٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس آئٹریٹر کا کوڈ تو آپ نے نہیں لکھا، وہ تو سسٹم نے آپ کو خود سے پرووائڈ کیا. تو یہ جو آپ کی OOBJY ہے یہ وہ کلاس ہے کہ جس میں اس طرح کے جو کوڈز ہیں وہ موجود ہیں اور وہ آپ کو یہ سروس پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسیپشن کلاسز بھی ہیں جن کا آپ استعمال کرتے ہیں کسی بھی C++ پروگرامنگ انٹرفیس کے اندر. اور اس کا آبجیکٹو یہی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایرر کنڈیشن آ جائے تو اس کو آپ کیسے مینیج کریں، بجائے یہ کہ آپ کی اپلیکیشن جو بریک ہو جائے آپ اس کو کنٹرول کو ہولڈ کریں اور اس کو پراپرلی ٹرمینیٹ کریں. اور یہ جو آپ کے پاس ایکسیپشن ہے یہ ایک کلاس ہمارے پاس ہے OException، اس سے یعنی آپ ڈرائیو کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو C++ کے پروگرامر ہیں ان کو اس سے فیملیئرٹی ہے کہ اس میں ٹرائی اور کیچ بلاکس جو ہے ان کا استعمال ہوتا ہے کہ آپ کا کوڈ جہاں پر ایرر ہو سکتا ہے اس کو آپ انکلوز کرتے ہیں ٹرائی بلاک کے اندر، اور ٹرائی بلاک کے بعد جو ہے پلیس کرتے ہیں کیچ بلاک، جہاں پر کہ جب کوئی ایکسیپشن ہوتی ہے تو جو کیچ بلاک ہے آپ کا وہ اس کو ایکسیپشن کو کیچ کرتا ہے اور اس کو مینیج کرتا ہے. اس کے علاوہ اب جو نیکسٹ اس کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کامن ٹائپس اینڈ کانسٹنٹس ان C++ PI پروگرامنگ انٹرفیس. اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا کہ کون کون سی جو کامن ٹائپس ہیں جو کہ سسٹم آپ کو پرووائڈ کرتا ہے اور وہ کون کون سے کانسٹنٹس ہیں جن کا آپ استعمال کرتے ہیں. اب اس میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں نا آبجیکٹیوٹی C++ PI، تو ظاہر ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیویشن یا ڈفرینسز نہ ہوں. اس میں یہ ہے کہ لگ بھگ وہی کلاسز ہیں لیکن تھوڑا سا ان کے نام ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پہ ایسے OOINT32، اب یہ یعنی ظاہر ہے کہ INT32 جو ہے وہ جس آپ فیملیئر ہے. اس کے علاوہ اس میں OO16 ہے جس سے بھی آپ فیملیئر ہیں. پھر ایک ہے انسائنڈ انٹیجر 16 جس کے ذریعے کہ آپ 16 بٹ کا جو آپ کا انسائنڈ انٹیجر ہے اس کو آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں کچھ کانسٹنٹس ہیں مثال کے طور پہ، یا بولین ویلیوز ہیں مثال کے طور پہ. اگر آپ کہیں کہ OOC ٹرو تو یہ ایک کانسٹنٹ ہے، جو C ہے اس میں وہ کانسٹنٹ کو شو کر رہا ہے، اور OO مینس کہ یہ آبجیکٹیوٹی سے یا آبجیکٹ اورینٹیشن سے یہ اس کا انٹرفیس ہو رہا ہے، اس لیے وہاں سے آپ استعمال کر رہے ہیں. تو اسی طرح OOC فالس کے ایک کانسٹنٹ ہے جو کہ آپ کو بولین کانسٹنٹ ہے فالس. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی آبجیکٹ کے اوپر کوئی کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ ایکسیس کرتے ہیں، کوئی آپریشن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس موڈ میں، جو اس کا ایکسیس موڈ ہے وہ آپ نے کیا رکھا ہے ایکسیس کرتے ہوئے. تو اس کے لیے یعنی آپ پاس OO موڈ جو ہے اس کے ذریعے یہ ہمارے پاس ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹائپ ہے جس کے ذریعے کہ آپ کو یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس موڈ آپ جاننا چاہیں یا سیٹ کرنا چاہیں. اسی طرح ہمارے پاس کانسٹنٹ ہیں دو، جس میں ہے کہ OOC ریڈ اور OOC اپڈیٹ. ان کانسٹنٹس کے ذریعے آپ جو آپ کا ایکسیس موڈ ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس یہ کہ جب کوئی آپ آپریشن کرتے ہیں تو دو ہمارے پاس کانسٹنٹس ہیں، سکسیس اور ایرر، جس کے ذریعے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کوئی آپریشن کیا ہے تو آیا کہ وہ سکسیسفل ہوا یا کہ اس میں کوئی ایرر آیا. اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ جب ہم ایک آبجیکٹیوٹی C++ پروگرامنگ انٹرفیس کے اندر جب ہم کوئی
اپلیکیشن بلڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس جنرلی کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں. تو یہ سٹیپس جو ہیں وہ انہی کی ایک اسپیسیفک فارم ہے جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے جب ہم نے آبجیکٹیوٹی کی اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی بات کی تھی. وہ تو تھا ان جنرل آبجیکٹیوٹی کے ریفرنس میں. اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں آبجیکٹیوٹی سی پلس پلس پروگرامنگ انٹرفیس ڈیولپمنٹ. یعنی جب آپ اس میں ڈیولپمنٹ کریں تو آپ کے اسٹیپس کیا ہوں گے. تو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایف ڈی بی ہے, جو آپ کے پاس فیڈریٹڈ ڈیٹا بیس ہے, اسے آپ کریٹ کریں. اور ظاہر ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ اس کے لیے جو او ایف ڈی بی ہے ہمارے پاس, ایک جو او نیو ایف ڈی بی ہمارے پاس ایک جو ٹول ہے, اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کمانڈ لائن سے, یا ہم اس کے لیے اسسٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو آپ کی پرسسٹنٹ کلاسز ہیں جو کہ آپ کی اپلیکیشن کے لیے ظاہر آپ نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں, ان کو آپ ڈیفائن کریں گے. اور ان کی ڈیفائن کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کی جو کلاسز کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, جو ان کے میتھڈز ہیں اور جو ان کے ایسوسیشنز ہیں وہ آپ ڈیفائن کریں گے. اور اس کے لیے آپ کو ایک جو اسپیسیفک ڈی ڈی ایل ہے, ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج, وہ دی گئی ہے, پرووائڈ کی گئی ہے. اور ظاہر ہے کیونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں سی پلس پلس پی آئی کی, تو یہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ نہیں ہے جو سی پلس پلس کا نارمل چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کیونکہ اس کا ایک اسپیسیفک پرپز ہے, تو سنٹیکس تو اس کا آلموسٹ وہی ہے جو کہ سی پلس پلس کے اندر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو اس میں نئی چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ جیسے آپ جب آپ آبجیکٹیوٹی کی کلاسز ڈیفائن کرتے ہیں تو ان کے اندر ظاہر ہے کہ آپ ریفرنسز کو یعنی ڈکلیئر کرتے ہیں یا سیٹ وغیرہ ڈکلیئر کرتے ہیں, تو وہ ایڈیشنل چیزیں ہیں جو کہ اس ڈی ڈی ایل کے اندر انکلوڈیڈ ہے. ادروائز جو اس کا سنٹیکس ہے وہ وہی ہے جو کہ آپ سی پلس پلس کے ساتھ فیملیئر ہیں, وہ آپ اس میں کریں گے. پھر یہ ہوگا کہ جو آپ نے کلاسز ڈیفائن کی ہیں, جو آپ نے اس کو آپ جو ان کلاس کی جو ڈیفینیشنز ہیں, جو ڈی ڈی ایل آپ نے کی, اس کو آپ بنائیں گے اسکیما کا حصہ. یعنی آپ کے جو ڈی ڈی ایل ہے وہ دیٹ ول بیکم, جو آپ کی کلاس ڈیفینیشنز ہیں دے ول بیکم دا پارٹ آف یور اسکیما. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور, یعنی یہ ابھی تک تو آپ نے کیا ہوا ہے اس کو آپ نے کیا ہوا ہے آبجیکٹیوٹی سی پلس پلس کی ڈی ڈی ایل میں, لیکن وہ پراپرلی آپ کا جو ایف ڈی بی ہے اس کا حصہ بن جائے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو ایک پری پروسیسر ہے, سی پلس پلس کا پری پروسیسر ہے, یا آپ کہیں کہ جو سی پلس پلس کا ڈی ڈی ایل ہے اس کا جو پری پروسیسر ہے, اس کو آپ اس کے حوالے کریں گے. اور وہ یہ کرے گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس ڈی ڈی ایل سے جو آپ نے ایک ڈیفائن کی ہے, اس سے وہ ایک ہیڈر فائل جو ہے وہ جنریٹ کرے گا. ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی کلاس کی ڈیفینیشن ہوگی اور اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ڈاٹ ایچ ہوگی. اس کے بعد اس کے علاوہ وہ کیا کرے گا کہ ایک جو ریفرنس ہیڈر فائل ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ڈیف ڈاٹ انڈرسکور ریف ڈاٹ ایچ, وہ یعنی بھی ڈیفائن کرے گا. یعنی جو آپ کا پری پروسیسر ہے اسی سے کریٹ کرے, کیونکہ آپ نے تو صرف جو ہے وہ اپنی جو کلاسز کی ڈیفینیشن وہ دی ہیں, لیکن اس کے لیے جو ہینڈلز ڈیفائن کرنا, اس کے لیے ریفرنسز ڈیفائن کرنا اور مزید اس طرح کے کچھ جو آبجیکٹ کریٹ کرنا, یہ کام جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ جس وقت آپ ان کلاسز کو استعمال کریں گے اپنی اپلیکیشن کے اندر, تو آپ ان کے ہینڈلز بھی استعمال کریں گے, ریفرنسز بھی استعمال کریں گے, تو دیز تھنگز ہیو ٹو بی ڈیفائنڈ. تو یہ جو آپ کا پری پروسیسر ہے یہ آپ کی جو ڈی ڈی ایل فائل تھی اس سے آٹومیٹکلی ایک تو ہیڈر فائل جنریٹ کر دے گا, اور ساتھ ہی جو آپ کے پاس یہ ریفرنس فائل ہے, اور وہ بھی بیسیکلی ایک ہیڈر فائل ہوگی جو کہ اس میں ڈیفینیشنز ہوں گی, وہ جنریٹ کر دے گا. اس کے علاوہ یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے جو اب جو کلاسز ڈیفائن کی ہیں, ان کے جو اپنے میتھڈ ڈیفائن کیے ہیں, ان کی اب آپ نے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ فائل لکھنی ہے. یعنی وہ آپ کی کلاس ڈیفینیشن جو ہیڈر فائل کے اندر ہو گئی, اور ریفرنس اور یعنی ہینڈلز بھی ہو گئے. اب آپ اپنی وہ کوڈ کی فائل لکھیں, ظاہر ہے کہ نارمل سی پلس پلس کے اندر یا جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس کے اندر آپ لکھیں گے اس کی امپلیمنٹیشن فائل. اب اس سارے پروسیس کو اس وقت آپ کے سامنے, یعنی آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کے سامنے اسکرین پہ, کہ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے, جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے ایف ڈی بی کریٹ کیا, اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک جو ڈی ڈی ایل فائل تھی جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا وہ ڈیفائن کی, اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ نے دے دی ڈی ڈی ایل پری پروسیسر کو. یہ کیا کرے گا کہ یہ انہی یعنی آپ کی ڈی ڈی ایل فائل سے یہ ایک لکھا ہوا جیسے پرائمری ہیڈر فائل, یعنی نام اس کا وہی ہے جیسے آپ نے
ڈی ڈی ایل فائل کا نام رکھا تھا مائی ایپلیکیشن یا مائی ایپ ڈاٹ ڈی ڈی ایل. اس سے آٹومیٹیکلی جو آپ کا یہ پروسیسر ہے ڈی ڈی ایل پروسیسر یہ جنریٹ کرے گا پرائمری ہیڈر فائل اور اس کا نام ہے مائی ایپ ڈاٹ ایچ. نظر آ رہا آپ کو اسکرین پہ. پھر کیا ہے کہ ریفرنس ہیڈر فائل وہی نام ہے اس کا, مائی ایپ وہی نام رہا اور انڈرسکور ریف ڈاٹ ایچ. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے جو اس کی میتھڈ امپلیمنٹیشن فائل ہے وہ بھی یعنی اور یہ میتھڈز وہ ہیں بیسیکلی کہ جو کہ یعنی اس میں جو سسٹم آٹومیٹکلی جنریٹ کر رہا ہے یہ وہ والے میتھڈز ہیں جو کہ یعنی ہم نے کہا کہ ان کو ایکسس وغیرہ کرنے کے لیے وہ میتھڈز. تو یہ آپ نے کام کر لیا. اس سے آپ کا کیا ہوا کہ اس سے جو آپ نے اپنی کلاسز ڈیفائن کی تھی ڈی ڈی ایل کے اندر اس سے آپ کی جو ہیڈر فائلز تھیں اور ان کے ریلیونٹ جو کوڈ تھا وہ جنریٹ ہو گیا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ جیسے ریف کو آپ استعمال کریں گے تو ریف کے لیے جو ڈیکلریشن ہے وہ تو آپ کے پاس وہ جو ریف ڈاٹ ایچ فائل تھی وہاں پر ہے, لیکن جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ اس فائل میں جو کہ آپ نے بھی دیکھی جو کہ پروسیسر نے آٹومیٹیکلی کریٹ کی ہے. اب یہ کام جب ہو گیا, اب آپ نے کلاس ڈیفائن کر لی, وہ کنورٹ ہو گئی آٹومیٹیکلی, اور وہ جو آپ کی تمام جو کنورژن تھی دیٹ ہیز بیکم دا پارٹ آف یور اسکیما, اور ساتھ ہی آپ کے جو آپ کا ایف ڈی بی ہے اس سے بھی وہ ایسوسیٹ ہو گئی, اب وہ اسکیما میں اسٹور ہو گئی. اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن بلڈ کرنی ہے. اس اپلیکیشن کو بلڈ کرنے میں آپ نے ظاہر ہے کہ جو آپ نے اپنی ہیڈر فائلز جو اپنی کلاسز ڈیفائن کی ہیں ان کو بھی استعمال کریں گے, ان کو انکلوڈ کریں گے اپنی اپلیکیشن کے اندر, اور جو سسٹم کی جو فائلز ہیں ان کو بھی آپ استعمال کریں گے. اس وقت اگر آپ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے, اس پر دیکھیے کہ آپ کو سب سے ایک سائڈ پہ جو لکھا ہوا ہے سورس فائل مین ڈاٹ سی ایکس ایکس, یہاں پہ جنرلی جو اس کی ایکسٹینشن ہے وہ سی پی پی ہوتی ہے نارملی جو سی پلس پلس کی فائل ہوتی ہے. تو اس کے اندر آپ انکلوڈ کریں گے او بی جے وائی ڈاٹ ایچ. یہ وہ فائل ہے جو کہ جنرل ہیڈر فائل ہے آبجیکٹیوٹی سی پلس پلس کی, اور اس کو آپ یعنی مختلف جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو آپ کی او بی جے وائی ہے ڈاٹ ایچ یہ انکلوڈ کرتی ہے او ڈاٹ ایچ کی, اور یہ بیسک ہیڈر فائل ہے جس کے اندر کے یعنی جو بیسک فنکشنالٹی ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے. جو آپ کی سورس فائل ہے جس میں کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن کا کوڈ لکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ انکلوڈ کریں گے او بی جے وائی ڈاٹ ایچ, اس لیے کہ سسٹم سے اسپیسیفک جو ڈیفینیشنز ہیں وہ اس کے اندر ہیں, اور جو آپ کی اپنی کلاس ڈیفینیشنز ہیں وہ ہے مائی ایپ ڈاٹ ایچ. یہ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ آپ نے جو ڈی ڈی ایل سے جو ڈی ڈی ایل دی تھی آپ نے ڈی ڈی ایل پروسیسر کو, اس نے یہ کریٹ کی تھی مائی ایپ ڈاٹ ایچ. تو آپ او بی جے وائی اور جو مائی ایپ ڈاٹ ایچ ہے ان کو آپ شامل کریں گے, لیکن جو آپ کی مائی ایپ ڈاٹ ایچ ہے اس کے اندر سسٹم نے آٹومیٹیکلی انکلوڈ کی ہوئی ہے او ڈاٹ ایچ, جسے ہم نے کہا تھا کہ یہ بیسک ہیڈر فائل ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ جو آپ کی مائی ایپ ڈاٹ ایچ ہے یہ سسٹم نے خود سے کریٹ کی ہوئی, جو آپ کا ڈی ڈی ایل پروسیسر تھا اس نے کریٹ کی ہوئی ہے. تو آپ اگر اس کو اوپن کر کے دیکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جو او ڈاٹ ایچ ہے وہ آپ کو انکلوڈ نظر آئے گی. اسی طرح اس کے اندر جو آپ کی مائی ایپ ریف ڈاٹ ایچ ہے جو کہ اگین سسٹم نے خود انکلوڈ کی تھی وہ بھی آپ کو نظر آئے گی. اور آن ٹاپ آف دیٹ جو آپ کے پاس مائی ایپ ریف ڈاٹ ایچ ہے جو کہ سسٹم نے خود کریٹ کی ہے اس کے اندر بھی آپ کو جو او ڈاٹ ایچ ہے وہ انکلوڈیڈ نظر آئے گی. تو اس طرح سے جو یہ ایک آپ کو ایک نیٹ سا نظر آ رہا ہے, ایک گراف سا نظر آ رہا ہے, یہ آپ کے پاس اسٹرکچر ہوگا آپ کی اپلیکیشنز کا, یا آپ یہ کہیں کہ جو ہیڈر فائلز ہیں جو کلاس جن میں کہ کلاس ڈیفینیشنز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ڈفرنٹ فائلز کے اندر انکلوڈیڈ ہوں گی. اور ظاہر ہے کہ جو مائی ایپ ڈاٹ سی ایکس ایکس ہے یہ وہ بیسیکلی آپ کی فائل ہے جس کے اندر کہ آپ نے وہ کوڈ لکھا ہوا ہے جو کہ آپ کی کلاسز کی فنکشنلٹی ہے, جو وہ میتھڈ جو آپ کو یعنی ان پہ جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں جو ان کی آپ ایکٹیویٹی پرفارم کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ مائی ایپ ڈاٹ سی ایکس ایکس کے اندر ہے. اور جو آپ کی مین ڈاٹ سی ایکس ایکس ہے یہ وہ کلاس ہے کہ جو بیسیکلی اسٹارٹ ہوگی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ ڈفرنٹ فنکشنز کو کال کرے گی جو کہ آپ نے مائی ایپ ڈاٹ سی ایکس ایکس میں لکھے ہوئے ہوں گے. اب نیکسٹ اسٹیپ جو آپ کی اسی ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا ہے, یعنی آپ نے اپنی کلاسز لکھی ان کے ڈی ڈی ایل میں اس کی ہیڈر فائلز بن گئیں, پھر آپ نے ان کا کوڈ بھی لکھ لیا. اب نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کا کہ کمپائلنگ اینڈ لنکنگ, یعنی آپ نے ابھی تک جو سارا کام تھا وہ آپ کے یا تو ڈی ڈی ایل میں ہو رہا تھا یا آپ کی جو پی آئی ہے جو آپ کی پروگرامنگ انٹرفیس ہے اس کے اندر ہو رہا ہے, اور اس کیس میں ظاہر ہے کہ سی پلس پلس میں.
تو آپ نے اپنا جو کوڈ ہے اپنی کلاسز کے لیے، اپنی اپلیکیشن کے لیے جو کوڈ ہے وہ لکھا ہوا C++ میں. اب ظاہر ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ نے اس کو کمپائل کرنا ہے اور لنک کرنا ہے. اب اس وقت آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کہ آپ کمپائل کریں گے. اس میں کمپائل کون کون سی فائلز ہوں گی؟ ایک آپ کی main.cpp، اس کیس میں لکھا ہوا xx، اور پھر آپ کی جو سورس فائل جس میں کہ آپ نے اپنے جو اپلیکیشن کا کوڈ لکھا ہوا ہے، جو اپنے کلاسز ڈیفائن کی ان کے لیے کوڈ لکھا ہوا ہے، اور ایک ہے میتھڈ امپلیمنٹیشن فائل myapp_ddl.cxx. جیسے آپ سے کہا تھا کہ جو سسٹم ڈیفائنڈ یعنی سسٹم بیسڈ یعنی جو آپ کی امپلیمنٹیشن ہے آپ کی اپلیکیشن سے اسپیسیفک، وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو آپ ان سب کو کمپائل کریں گے، اور جب آپ نے کمپائل کیا تو آپ نے دیکھا کہ کمپائلیشن کے بعد جو آپ کے پاس تین آپ کو جو ہے نا وہ آبجیکٹ فائل جو آپ یہ کہیں کہ جو آپ کو ایگزیکیوٹیبل کوڈ میں جو تین فائل آپ کو ملیں گی، ایک ہوگی main.o، اس کی او ایکسٹینشن ہوگی، یہ اب کمپائلڈ کوڈ ہے آپ کا، آپ کی جو سورس فائل سے بنا ہے. اور پھر آپ کی مائی اپلیکیشن، یہ بھی اگین جو آپ نے خود لکھی ہوئی ہے، اور ایک ہے مائی ایپلیکیشن انڈرسکور DDL.o، یہ وہ فائل ہے جو کہ سسٹم نے خود جنریٹ کی تھی، اور اب آپ نے کمپائل کیا تو ان تینوں کو اس نے کمپائل کر دیا. اب آپ ان تینوں فائلز کو اور پلس جو آبجیکٹیوٹی C++ کی لائبریریز ہیں، یہ سب جو ہیں یہ آپس میں ان سب کو آپ دیں گے لنکر کو. اور لنکر کیا کرے گا کہ وہ اب جس جگہ پہ آپ نے کسی بھی فنکشنالٹی کو کال کیا ہوا ہے، لنکر جو ہے ان سب کو آپس میں لنک کرے گا. یعنی ظاہر ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نے فرض کریں اپنی ایک جو PCC ہے پرسسٹنس کیپیبل کلاس، اگر آپ نے اس کا ایک کوئی فنکشن کال کی، اس کا میتھڈ کال کی، تو ظاہر ہے جو اس کا کوڈ ہے وہ آپ کے پاس myapp.o کے اندر ہے، تو وہاں سے وہ فنکشن کال ہوگا، اور جو اس کا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایڈریس جو ہے وہ اس کال میں پلیس ہوگا. دس از دا لنکنگ پروسیس. اور فرض کریں کہ اگر آپ نے کوئی آبجیکٹیوٹی C++ کا اپنا کوئی فنکشن استعمال کیا، مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے لیٹس سے سی آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، یا فرض کریں آپ ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو کوڈ ہے وہ آبجیکٹیوٹی C++ کی جو لائبریری ہے وہاں پڑا ہوا ہوگا. تو جس جگہ پہ وہ کال ہوگی تو اس فنکشن کا جو ایڈریس ہے وہ لنکر وہاں پلیس کرے گا. اس طرح لنکنگ ہو کے الٹیمیٹلی جو آپ کے پاس فائنل آؤٹ پٹ آئے گا وہ آپ کا ایگزیکیوٹیبل کوڈ ہوگا. یہ آپ کی وہ یعنی فائنل فارم میں آپ کی اپلیکیشن ہے. اس کو آپ رن کریں گے ظاہر ہے تو پھر یہ وہ تمام فنکشنلٹی آپ کو دے گا جو کہ آپ ظاہر ہے کہ اس سے پرفارم کروانا چاہتے ہیں. تو یہ وہ سٹیپس ہیں جن کو آپ کرتے ہیں فار بلڈنگ اے C++ application with objectivity. اب ظاہر ہے کہ اس میں وہ یعنی آپ نے اپلیکیشن بلڈ کر لی، obviously اس کے بعد آپ اس کو ڈپلوائے کریں گے، اور جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ there is always a possibility of some changes، اور جب بھی آپ چینجز کی بات کرتے ہیں and changes in the schema، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایوولوشن اس میں آتی ہے، اسکیما ایوولوشن. اگر اسکیما ایوولوشن ہوتی ہے تو اس کیس میں اگر فرض کریں اگر آپ کا ڈیزائن چینج ہو رہا ہے، آپ کا سیما چینج ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگین وہ آپ کو سارا پروسیس کرنا پڑے گا، کہ آپ کو پھر وہی پروسیسر کو انوالو کرنا پڑے گا، اور پھر وہی یعنی آپ کو کمپائلیشن ہوگی اور پھر لنکنگ ہوگی، تاکہ آپ کا نیا ورژن جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کا سامنے آ جائے. اور پھر یہ ہے کہ ساتھ ہی اس سے جو ایسوسیٹڈ ایک اور جو کانسیپٹ ہے یا ایشو ہے وہ ہے آبجیکٹ کنورژن کا، کہ اگر آپ نے کوئی چینج کر دی ڈیزائن میں، تو جو آپ کے پاس پریویس اسکیما کے مطابق آبجیکٹس تھے، اور جو اب جو آپ نے چینج کر دی ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس آبجیکٹس آ رہے ہیں ان کے درمیان جو آپ نے کنورژن کرنی ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو نئے تو آپ کے پاس اب آئندہ سے آئیں گے کیونکہ یہ آپ کے پاس کرنٹ ہیں، لیکن جو پریویس ہیں وہ تو اولڈر اسکیما کے مطابق ہیں. تو جو پریویس فارم میں جو ہمارے پاس آبجیکٹس ہیں ان کو کرنٹ فارم میں کنورٹ کرنا، یہ بھی ایک سٹیپ ہے جو کہ آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ جاتے ہیں ٹورڈز دا اسکیما ایوولوشن. اب یہ ہے کہ اگر آپ ایک جو آبجیکٹیوٹی C++ کی اپلیکیشن ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کے اندر جا کے دیکھیں کہ وہ اس کی فنکشنالٹی ان جنرل کیسی ہوگی، آپ کو وہ ایک پروگرام دیکھنے میں کیسے نظر آ رہا ہوگا، اس کے اندر کیا وہ جنرل ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر اپلیکیشن کے اندر ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ایگزیکٹ جو پروسیسز ہیں وہ تو ویری کریں گے اپلیکیشن ٹو اپلیکیشن، لیکن کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو کہ بیسک ایکٹیویٹیز ہیں کہ آپ کو ہر جگہ کرنی ہوں گی. اب مثال کے طور پہ ان میں سے ایک جو بالکل بیسک ایک ایکٹیویٹی ہے وہ ہے انیشلائز اینڈ ٹرمینیٹ انٹریکشن. یعنی ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو آپ کی پروسیسز ہیں،
وہ تو آپ کا جو اپلیکیشن وہ کر رہی ہے، جو آپ نے اپلیکیشن پروگرام لکھا وہ کر رہا ہے، لیکن جو ڈیٹا بیس کی ہینڈلنگ ہے، جو آبجیکٹس کی ہینڈلنگ ہے ڈیٹا بیس کے اندر، دیٹ از بینگ ڈن بائی دا ڈی بی ایم ایس. تو جب بھی آپ ایسی کوئی اپلیکیشن لکھیں گے آبجیکٹیوٹی کے اندر، تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کا جو اپنا ایف ڈی بی ہے اس کو آپ کو اسٹارٹ کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی آپ کو اس کو جب آپ سارے کام کر لیں گے تو آپ اس کو پراپرلی شٹ ڈاؤن کریں گے، کیونکہ پراپر شٹ ڈاؤن کرنا بھی جو ہے وہ ویری مچ ریکوائرڈ ہے، ریکمینڈیڈ ہے، اس لیے کہ جب آپ پراپرلی شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس طریقے اس وقت جو تمام آپ کے جو آبجیکٹس ہیں پراپرلی کلوز ہوتے ہیں، تمام جو اوپن وہ جو آپ کے بفر وغیرہ ہوتے ہیں کلوز ہوتے ہیں، اور اس سے جو آپ کے ڈیٹا بیس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بھی انشور ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں یہ ہے کہ دو ہمارے پاس اسٹیٹک میتھڈز ہیں. ایک ہے او بی جے وائی، وہی جو ہمارے پاس کلاس ہے او بی جے وائی، اس کا اسٹیٹک میتھڈ ہے اسٹارٹ اپ، جس سے کہ آپ کا جو ایف ٹی بی ہے وہ اسٹارٹ اپ ہوگا. اور اسی طرح اس کا ایک اور اسٹیٹک میتھڈ ہے شٹ ڈاؤن، جو کہ آپ آخر میں اپنی اپلیکیشن کے آخر میں کریں گے تو اس سے جو ہے نا وہ یہ شٹ ڈاؤن ہوگا. اب اس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اپنی اسکرین کے اوپر ایک تھوڑا سا کوڈ سیگمنٹ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے جب اپنی اپلیکیشن بلڈ کی ہے تو اس فائل کے اندر سب سے پہلے آپ دیکھیں ٹاپ پہ آپ نے انکلوڈ کیا ہے OOBJY.h کو. ظاہر ہے یہ وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہ فائل ہے کہ جو کہ آپ کی کلاس میں جو بیسک فنکشنلٹی ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک کوئی ویریبل انٹیجر ٹائپ کا ڈکلیئر کیا. فار ایگزامپل اس کیس میں آپ نے ٹو ریپرزینٹ دا سکسیس اور فیلئر آف دا اپلیکیشن آپ نے RV لیٹس سے ریٹرن ویلیو کے نام سے آپ نے کوئی ویریبل ڈیفائن کیا اور آپ نے اس کو ایک انیشیل 0 ویلیو دے دی. پھر آپ کا مین ہے جو کہ آپ کے یوزول جو آرگومنٹس ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، یہ ہم اس سے فیملیئر ہے. آپ نے اپنی نارمل جو فنکشنلٹی ہے وہ کی، جو بھی آپ کی اپلیکیشن کے اندر فنکشنلٹی جو کہ نان ڈیٹا بیس اپلیکیشن ہے، آپ نے کوئی چیز ان پٹ لی، کوئی میسج دیا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ جنرل ایکٹیویٹیز ہیں. اب اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ ایکسیپشن ہینڈلنگ اپروچ لیتے ہوئے آپ نے ٹرائی بلاک کے اندر یہ کیا کیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنا جو آبجیکٹیوٹی ڈی بی ہے اس کو اپنے اسٹارٹ اپ کرنا چاہا. تو یہاں پہ آپ کو کمانڈ نظر آ رہی ہے کہ OOBJY.:start up، یعنی یہ آپ نے اس کا ایک اسٹیٹک میتھڈ جو کال کیا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو آبجیکٹیوٹی ڈی بی ہے اس کے ساتھ آپ کی جو یعنی آپ کہیں آپ کی جو کنیکٹیوٹی جو کنیکشن ہے وہ بلڈ ہو جائے گا. یعنی اب آپ کسی اسپیسیفک ایف ڈی بی پہ نہیں گئے، ابھی آپ نے صرف جو آبجیکٹیوٹی ہے اس کو آن کیا ہے، تاکہ آپ کا جو آپ کی اپلیکیشن ہے اور جو آبجیکٹیوٹی ڈی بی ہے وہ آپس میں لنک ہو جائیں. کیونکہ اس کے اندر یعنی جو آپ کا آبجیکٹیوٹی ڈی بی ہے، جو ڈی بی ایم ایس ہے، اس کے اندر ملٹیپل ایف ڈیز ہو سکتے ہیں، ایف ڈی بیز ہو سکتے ہیں، جن میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کو مطلب بعد میں آپریشن کرنے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کو لنک اسٹیبلش کرنا ہے آبجیکٹیوٹی ڈی بی ایم ایس کے ساتھ. تو جو یہ آپ کا ہے اسٹارٹ اپ، یہ اس کو اسٹارٹ کر رہا ہے آبجیکٹیوٹی کو، خود کو. یہ کرنے کے بعد آپ باقی یعنی اس میں کمانڈ دے رہے ہیں کہ ساتھ ہی اس میں اگر فرض کیجئے کہ وہ پراپرلی اسٹارٹ اپ نہیں ہو سکا اور اس میں کوئی ایرر آیا تو فوراً ہی آپ نے اس کے بعد ایک کیچ بلاک ہے وہ دیا، اور یہاں پہ آپ نے اس کو اپنے ایکسیپشن کو چیک کیا، اور اگر وہ ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو کیچ کیا اور آپ نے ریٹرن 1 کیا شوئنگ کہ سم ایرر ہیز اکرڈ. اور اگر وہ ایسا نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ آپ کا باقی پروگرام جو رن کرے گا، اور باقی پروگرام کو جس وقت آپ ایکسیکیوٹ کریں گے تو آخر میں اب آپ چاہیں گے کہ اور دس از مسٹ کہ آپ جو کنیکشن ہے ہمارا اس کے ساتھ آبجیکٹیوٹی ڈی بی کے ساتھ اسے ختم کریں. تو یہاں پہ آپ نے اس کو شٹ ڈاؤن کہہ دیا، جس سے کیا ہوگا کہ آپ جو آپ کا آبجیکٹیوٹی ڈی بی ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اب اگر یہاں پہنچا ہوا تو آپ کی جو ریٹرن ویلیو وہ چینج نہیں ہوئی تو وہ 0 ہی رہے گا، جو کہ ایک سکسیسفل ایکسیکیوشن ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو یہ جو ہم نے ایک پکچر بلڈ کی ہے ایک کوڈ فائل کی، اسے ہم آہستہ آہستہ فائن کریں گے. یہ بہت بیسک، یہ پہلی انیشل بیسک پکچر ہے جسے ہم کہیں گے کہ جب آپ ایک اپلیکیشن بلڈ کرتے ہیں تو موسٹ جو کہنا چاہیے کہ جو انیشل لیول کا سٹیپ وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا آبجیکٹیوٹی ڈی بی ایم ایس ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور شٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو یہ اب باقی جو ہم چیزیں کہ پڑھتے جائیں گے وہ اس کے درمیان میں جو ہے نا وہ انکلوڈ ہوتی جائیں گی، اور آہستہ آہستہ جو ہے ہم دیکھیں گے کس طرح سے ایک جو فل فلیج اپلیکیشن ہے وہ بلڈ ہو سکتی ہے.
اب یہ ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو ڈفرنٹ طرح کے آپریشنز ہم کرتے ہیں ان میں سے کریٹنگ آبجیکٹ بھی ہے. یہ تو ہمیں پہلے پڑھا تھا, لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس وقت ہم اس کی بات کرتے ہیں آبجیکٹیوٹی سی پلس پلس پی آئی کی, تو یہاں پر یہ اسٹیپس کیسے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سسٹم کو آن کر لیا, آپ نے اسٹارٹ اپ کر لیا کس کو, آبجیکٹیوٹی کو. اب نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا ریکوائرڈ ایف ڈی بی ہے اس کے ساتھ آپ نے کنیکشن بلڈ کرنا ہے. یعنی ہم یہ پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ آپ کا جو او بی جے وائی ہے وہ کنیکشن اور سیشن ان کے ساتھ مل کے چلتا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک کنیکشن بلڈ کرنا ہے بٹوین یور ایپلیکیشن پروگرام اور ایف ڈی بی کے, جو آپ جس پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو وہ کنیکشن بلڈ کرنا ہوگا, اور پھر اس کے بعد جب آپ نے کنیکشن بلڈ کر لیا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا, ظاہر ہے اس کے بعد جو ہم نے دیکھا تھا کہ سیشن جو ہے وہ یعنی پکچر میں آتا ہے, آپ سیکشن بلڈ کریں گے, اور سیکشن بلڈ کرنے کے بعد, سیکشن کریٹ کرنے کے بعد آپ جو ٹرانزیکشن ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. اب اس کے لیے جو کوڈ ہے, اس وقت آپ کے سامنے ایک ایگزامپل کوڈ ہے, آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگین ہم نے جو انکلوڈ کی ہے وہ وہی ہماری جو او بی جے وائی ڈاٹ ایچ ہے سو انکلوڈ کیا, اور یہ ایک کوئی میتھڈ ہے جس کی ریٹرن ٹائپ کوئی نہیں, اور اس کا یہاں پہ ایک نام دیا ہوا ہے, اور اگین اس میں اگر کوئی آرگومنٹس اگر ہمیں چاہیے تو ہم پاس کریں گے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ایک جو کنیکشن آبجیکٹ ہے وہ کریٹ کیا. اب دیکھیں کہ ہم نے کہا او کنیکشن, یہ کلاس کا نام ہو گیا جو کہ بلٹ ان ہے, اور ہم نے ایک پوائنٹر کا یا ہم نے ریفرنس کا نام دیا, ہم نے کہا اسٹار کنیکشن, ایک پوائنٹر ہم نے کریٹ کیا از اکول ٹو, اور پھر یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اسی کلاس کا نام دیا یعنی کہ او بی جے وائی, اور اس کا ایک میتھڈ ہے گیٹ کنیکشن, اس سے ہم نے کال کیا, اور ساتھ ہی ہم نے اس اپنے ایف ڈی بی کا نام دیا. اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس وقت آپ ایک ایف ڈی بی کریٹ کرتے ہیں, اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایف ڈی بی ہم کریٹ کر سکتے ہیں یوزنگ اونلی دا ٹول, ہم اس کو ایپلیکیشن کے ذریعے کریٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی ایپلیکیشن پروگرام کے اندر ہم ایک ایف ڈی بی کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے کہ ہم ایف ڈی بی کو پروسیس کریں گے, تو یہ ہم وہاں پہ اسیوم کریں گے کہ ایف ڈی بی ہیز آلریڈی بین کریٹڈ, یو کین ناٹ کریٹ ایف ڈی بی تھرو اے پی آئی کوڈ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کیس میں ہم نے اپنے ایف ڈی بی کا نام دیا, اس کا نام ہے آور ایف ڈی بی ڈاٹ بوٹ, کیونکہ یہ وہ فائل ہے جو کہ جب آپ ایک ایف ڈی بی کریٹ کرتے ہیں تو ڈاٹ بوٹ ایک فائل اس نام سے بنتی ہے جو کہ بیسیکلی ایف ڈی بی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ ہمیں اس پرٹیکولر ایف ڈی بی کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے, تو یہ ہمیں کنیکشن مل جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج تھا ہمارے پاس سیشن. ہم نے کیا کہا کہ ہم نے ایک سیشن کریٹ کیا, اسی طرح سے ایک آبجیکٹ کریٹ کیا, اور اس میں ہم نے کیا کیا کہ کنیکشن کا ایک میتھڈ ہے کریٹ سیشن, اور ہم نے سیشن کو بھی کوئی نام دے دیا. یہاں اس کیس سے ہم نے کہا آور سیشن, اس کو ہم نے نام دے دیا. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم ایک جو ٹرانزیکشن ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیٹا بیس کو یا ایف ٹی بی کا کوئی بھی آبجیکٹ ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ سیشن, اور ہم نے پوائنٹر کا سمبل یوز کیا اور کہا کہ او سی اپ ڈیٹ. آپ کو پتا ہے کہ کچھ دیر پہلے جب ہم نے کانسٹنٹس پڑھے تھے جو کہ بلٹ ان کانسٹنٹس ہیں, ان میں سے یہ ایک موڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ او سی اپ ڈیٹ, یہ کانسٹنٹ ہے. تو اس سیشن کے اندر ہم جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے یہ اس کو انفارم کیا. پھر اس کے بعد آگے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاٹ ڈاٹ اس چیز کو شو کر رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی اور فنکشنالٹی کرنی ہے وہ کریں. اور پھر یہ ہے کہ آپ آخر میں آپ نے کہا کہ سیشن کو آپ نے کمٹ کر دیا, یعنی سیشن جو آپ نے آبجیکٹ کریٹ کیا ہوا تھا اس کے ذریعے آپ نے کمٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے بگن کیا تھا ٹرانزیکشن کو, یہاں پہ وہ ٹرانزیکشن کمٹ ہو رہی ہے. اور چونکہ آپ نے یہ ٹرانزیکشن جب سٹارٹ کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے اس میں اپ ڈیٹ کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ نے اپ ڈیٹ کیے تھے ابھی تک اپنے آبجیکٹس, وہ آپ کے جو جب کمٹ کریں گے تو وہ جا کے آپ کے جو آپ کا ایف ٹی بی ہے یا جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے وہاں پہ جا کے پرماننٹلی سیو ہو جائیں گے. اب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں جو ہمارے پاس جب ہم نے ایک دفعہ ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی کر لی تو اب اس کے بعد ہم اس پہ کون کون سے آپریشن جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ ہینڈل بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور چاہے تو ہم ریفرنس بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب یعنی ان میں سے یعنی کس طریقے سے ہم کیسے استعمال کرتے ہیں, اس کو انشاءاللہ ہم جو اپنا آئندہ لیکچر ہے اس پہ ڈسکس کریں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.